الرحمن الرحیم بیٹے، آج ہم دوسری حدیث سے شروع کریں گے۔ پہلی حدیث میں جو ہے آپ کو اسے ہم زوم کلاس میں اس کو ڈسکس کر چکے۔ دوسری حدیث سے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کی طلب علم کی فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم، علی پر کل مسلم تمام مسلمانوں پر۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں علم کے معنی کیا ہیں اور کون سا علم ہے جو تمام لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کے معنی پہ آتے ہیں بیٹے۔ علم کے معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، آگاہ ہونا۔ جاننے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو جانیں جو کہ ہم پی ایچ ڈی کر لیں۔ جاننے، پہچاننا کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ پہچانے، خود کو پہچاننا، ہماری ارد گرد کیا ہو رہا ہے یہ چیزیں جاننا، ارد گرد جو چیزیں چل رہی ہیں ان سے آگاہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث میں علم کی بڑی فرضیت بیان کی ہے، بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یہاں پہ کہا گیا علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر۔ اب تو تمام مسلمانوں کا کیا مطلب ہے؟ تمام مسلمانوں کا مطلب ہے کہ آپ ہر قسم کا مسلمان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، اس پہ علم فرض ہے۔ اب علم کا میں پھر بتا رہی ہوں، قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ والا علم جو ہم پی ایچ ڈی کا لیں یا ماسٹرز کا لیں۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا، ہم اس سے اپنی ذات کو جان سکیں، اپنے رب کو پہچان سکیں، اپنے رب کے متعلق آگاہ ہو سکیں۔ اس میں قرآن کی علم بھی آتا ہے اور وہ علم جو ہمیں فائدہ دے سکے، یعنی دنیاوی علم بھی۔ یعنی دنیاوی علم حاصل کیے بغیر بھی ہم اس کرۂ ارض پر رہ نہیں سکتے۔ وجہ کہ اگر میں نے دنیاوی علم حاصل نہیں کیا تو میں کسی صورت بھی مطلب فار ایگزامپل اگر میں نے دنیاوی علم حاصل نہیں کیا تو مجھے ہو سکتا ہے اچھی جاب نہ ملے، ہو سکتا ہے میں اپنے بچوں کی پرورش نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے میں وہ تمام کام نہ کر سکوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ تو دینی اور دنیاوی تعلیم جو انسان کو فائدہ دے اور انسان کو اس بات کی آگاہی دے کہ وہ اس کے لیے کہ وہ خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رب کیا ہے، اس کے رب نے اس کے لیے کیا کیا بنایا، یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسان کیے، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے علم کیا۔ آپ کو پتہ ہے صرف یہ وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی نا، تو تمام فرشتوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو سجدہ کریں نا۔ انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا سوائے ابلیس کے، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن انہوں نے یہ گزارش بھی کی کہ کس وجہ سے ہم انہیں سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام تھے، کچھ سبزیوں کے اور کچھ چیزوں کے نام تھے جو پوچھے تو فرشتوں کو نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم سے پوچھے تو حضرت آدم کو آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اور جب فرشتوں نے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہمیں بتایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر انہیں بتایا تھا کہ آدم کو یا یہ جو اسی وجہ سے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے بہترین بنایا گیا، کیونکہ ان کو علم تھا، انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہ وہ خود سے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی بے شک سکھائے، لیکن انہیں چیزوں کا علم دیا گیا، انسان کو چیزوں کا علم دیا گیا۔ فرشتوں کو یہ فضیلت نہیں دی گئی کہ انہیں علم دیا گیا۔ تو جب ہم علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو جس قدر علم کی اہمیت اور اس کے حاصل کرنے پر زور دیا، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں نا، جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے سورت جو شروع سے ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہے، سورت الگ کی جو آیات تھیں، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے یا اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پٹکی سے، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ باتیں بتائیں جس کو اسے علم نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی کیا اوقات ہے؟ آپ انسان کو جنگل میں چھوڑیں نا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ چلیں پیدائش کی بات کرتے ہیں، انسان کی کیا اوقات ہے؟ خون کی پھٹکی سے پیدا کیا گیا انسان کی مطلب کیا تھا؟ ایک خون کا لوتھڑا ہی ہے نا۔ اس کے بعد وہ بچہ بنتا ہے، بچہ بننے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ اس کی شکل تخلیق کرتا ہے، اس کے جسم میں جان ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ کیا ہے؟ ایک خون کی پھٹکی ہی ہے نا۔ اور پڑھیے اپنے رب کا، آپ کا پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سکھایا اور وہ چیزیں بتائیں جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا۔ مطلب اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نہ سکھاتا تو وہ کیا کرتا؟ انسان کو سکھایا۔ آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے انسان کو چاہے کسی قسم کا بھی کچھ پتہ چلتا ہے،
کوئی خیال آتا ہے، کوئی چیز جو ریسرچز ہوتی ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں ڈالا نا۔ اگر انسان پوری دنیا کو تسخیر کر رہا ہے، دوسرے سیاروں کو تسخیر کر رہا ہے، تو وہ کیسے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے، اس کو اس چیز میں فضیلت دی ہے تو وہ کر سکتا ہے نا۔ مطلب اس کے دماغ میں ڈالا اور اس کو وہ باتیں بتائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا، وہ اپنی ریسرچ سے گھوم پھر کے وہ دیکھ رہا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے اس کے حقائق اور اس کے سچ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح یہ کیا آپ مجھے خود بتائیں، کیا ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک ان پڑھ شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جن لوگوں کو پتہ ہے سب کچھ اور جن کو نہیں پتہ، کیا ان ایک جیسے ہیں؟ مطلب جو علم اس دنیا کا رکھتے ہیں اور جن کو چلے قرآن کا علم رکھتے ہیں، چلے دنیا کا علم رکھتے ہیں، کسی بھی چیز کا علم رکھتے ہیں، اور وہ شخص جس کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ فاتر میں اہل ایمان کی خوبی بھی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے بندے ہی ڈرتے ہی وہ ہیں جو اہل علم ہیں۔ یعنی اگر مجھے پتہ ہے، میں صرف اس صورت میں خدا سے ڈروں گی کہ جب میرے پاس علم ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ مجھے خدا نے پوچھنا ہے، مجھے پتہ ہے میں کسی کے ساتھ برا کروں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ خشیت الہی کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے خدا سے ڈر کے کیسے رہنا ہے، مجھے پتہ ہے دوسروں کی حقوق کیا ہے، میں نے انہیں سنپ نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ کہ جب آپ کے پاس علم ہو، جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے کسی نے پوچھنا نہیں، جب مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ مجھے قیامت پہ پوچھا جائے گا، یا مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں، یا مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا، یا مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کریں گے، تو پھر میں نہیں ڈروں گی۔ میں تو جو دل کرے گا وہ کروں گی۔ دنیا میں جتنے برے کام کر رہے ہیں لوگ، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ خدا سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے۔ اگر ڈرتے ہوں تو وہ انہیں پتہ ہو، اگر وہ ڈرتے ہوں تو وہ اس قسم کا کام ہی نہ کریں، اور ان کو نہیں پتہ، جب وہ ڈرے اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ ہمیں پکڑ لے۔ اس لیے اہل علم، جن کے پاس علم ہے نا کہ رب کیا ہے، رب کیا کیا کر سکتا ہے، صرف وہی ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید میں پھر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، قل رب زدنی علما۔ پھر جب ہم علم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں نا، اس سے پہلے ذکر کیا رب زدنی علما کا، اس کو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اس کو صبح شام پڑھا کریں۔ یعنی علم میں اضافہ فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو، پھر میں وہی بات کہوں گی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے۔ علم میں اضافہ فرمانے کا مطلب ہے کہ مجھے آگاہی دے میری دنیا کی، مجھے اچھے برے کی تمیز سکھا، اور مجھے اس بات کا بتا کہ کیا چیز میرے لیے اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ پھر جب ہم احادیث کی روشنی میں آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ اس میں ہم مختلف حدیث کوٹ کرتے ہیں، اور جس طرح میں نے انڈر لائن کیا اسی طرح کوٹ کرنا ہے بیٹے۔ حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بار بار کہا گیا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بچہ پیدا ہو وہاں سے لے کر جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس وقت تک علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی آگاہی لیتے ہیں پوری دنیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اچھا برا اتارا ہے۔ جب عہد رسالت کی بات کرتے ہیں نا، جنگ بدر کے موقع پر، یہ آپ نے 9th کی اس کی انگلش کی بک میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب ان کی رہائی کی رکھی، جب بدر کے موقع پر کفار قیدی آئے نا، تو اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی لکھ سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ، اس وقت ہوتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اگر آزاد کرانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو پیسے دینے پڑتے، اسے فدیہ کہتے تھے۔ تو فدیہ کیا دے کے آپ آزاد ہو سکتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، یعنی جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، یا جن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، یا جتنے مالدار نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ اگر آپ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یعنی بیسک علم جو ہے وہ سکھا دیں، تو انہیں رہائی مل جائے گی۔ تو انہوں نے ایسا کیا اور رہائی حاصل کی۔ پھر جب ہم اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی رہے جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر۔ اب عالم کیا اور عابد کیا ہے؟ عالم وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، اور عابد وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ایسی ہی ہے عابد پر عالم کی فضیلت، جیسی چاند کی فضیلت باقی، یعنی چاند سب سے بڑا ہے نا، وہ سب سے الگ نظر آتا ہے، اسی طرح عابد جو عالم ہے وہ بھی الگ نظر آتا ہے، جس کے دل میں یا سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں بیٹے، لیکن آپ کے سلیبس میں اتنی بہت ہے، 5 مارکس کا آپ کا کوسچن آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے راستوں کا نشان بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کا علم حاصل کرنے کے لیے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، نقصان نہیں، جس سے آپ کو فائدہ ہو دینی اور دنیاوی طور پہ، وہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بہت سی حدیث ہے جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے،
اس کے علاوہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ عملی زندگی کا تعلق آپ نے اس میں لازمی ڈالنا ہے۔ اب عملی زندگی کا یاد اس میں لکھنا ہے، عملی زندگی کا تعلق کیا ہے کہ ہماری عملی زندگی میں علم کا کیا تعلق ہے۔ علم سے ہمیں اللہ کا اور بندوں کے حقوق کا علم ہوتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا فرق پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ یعنی ہم بچپن سے پڑھاتے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں، غیبت نہیں کریں، وغیرہ وغیرہ، اچھائیاں سکھا رہے ہوتے ہیں، برائی سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بری چیزیں یہ آپ نہیں کریں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ علم سے، چاہے وہ ماں سکھا رہی ہے آپ کو، چاہے آپ کے قرآن پاک پڑھانے والے سکھا رہے ہیں، یا چاہے آپ کے اساتذہ سکھا رہے ہیں اسکولوں میں۔ پھر اس کے بعد انسان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، نئی نئی ایجادات کا پتہ چلتا ہے، نئی نئی ایجادات، یعنی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ورنہ تو آنکھیں بند کیے رکھیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں نا، اس پہ ایک پوری ڈیٹیل میں آپ کو پاکستان اسٹڈیز میں بھی بتاؤں گی، جب نئی نئی ایجادات ہے نا، اس سے ہم کیسے غیر مسلموں کے تسلط سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے کی بھی ہے اور کیسے آگے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم صرف علم اپنے پاس رکھیں تو۔ معاشرے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے مسلمان مردوں کے ساتھ خواتین بھی لازمی کریں علم حاصل۔ کیونکہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اگر کہیں کہ ایک مرد نے پڑھ لیا اور عورت کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلیو یو می، وہ گھر نہیں چلا سکتی بغیر پڑھے۔ بغیر پڑھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کو پی ایچ ڈی، پھر وہی بات کروں گی، بغیر پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اس بات کا علم دیں کہ لکھنا پڑھنا کیا ہے۔ ایک لیٹر آتا ہے اور لیٹر آنے کے بعد یا ایک میسج آتا ہے، یا ایک ایسی چیز آتی ہے جو بہت ضروری ہے اور وہ 4 دن نہیں کھولتی اور اس کے بعد وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی کی ڈیتھ کا تار آتا ہے، یا کسی کی ڈیتھ کے کوئی میسج آتا ہے، یا کچھ ایسا ہے کہ وہ کچھ آپریٹ نہیں کر سکتی، تو وہ گھر بھی نہیں چلا سکتی۔ اس کے بعد آپ جہالت و فساد کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں معاشرے سے، تو علم سے ہی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جہالت کیا ہے؟ جہالت کیا ہے؟ دوسروں کے حقوق کا علم نہ ہونا، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، یہ جہالت ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہ ہونا کہ ہمارا کیا اچھا اور کیا برا ہے ہمارے لیے، اور علم ہی ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کی ضامن ہے۔ اگر آپ علم حاصل کریں گے، اس میں سب سے پہلے علم آتا ہے قرآن پاک کا علم، جس کے اندر سب علوم ہے، اور اس کے بعد آتا ہے ہماری شریعت کا علم، اور اس کے بعد آتا ہے دنیاوی علم، جو ہمیں دنیاوی علم بھی ہمارا قرآنی علم سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اگر یہی ہماری دنیاوی اور دینوی اور دنیاوی دونوں طرح کی ترقی کا ضامن ہے۔ ہم دینوی طور پہ بھی تبھی ترقی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہو۔